بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کے قانون میں جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے تمام تر اوفینسز کا ٹرائل کیا جاتا ہے اور اس میں ایک پورا پروسیجر موجود ہے جس کا نہ صرف ملزم مدعی ان کے وکلا اور عدالت کورٹ بھی پابند ہے کہ اس پروسیجر کو فالو کرے. اس پروسیجر میں جو ایک بنیادی سٹیپ ہے وہ 265C CRPC کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب بھی ملزم کے خلاف چارج فریم کرنا ہے آپ نے تو اس سے پہلے اس کو آپ نے کاپیز پرووائڈ کرنی ہے جو بھی ایویڈنس اس کے خلاف ہے یا اس کے حق میں ہے. یہ دونوں آپ نے ملزم کو پرووائڈ کرنی ہے جو کہ پولیس انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن کلیکٹ کی ہے اور چلان کے ساتھ بنا کے عدالت میں پیش کی ہے جس کے تحت اس پہ مقدمہ چل رہا ہے. یہ 173 کی رپورٹ آ جائے گی جو تفتیشی افسر نے تیار کی ہے. 161 کے سٹیٹمنٹس آ جائیں گے جن جن لوگوں نے جو گواہی دی ہے اس ملزم کے خلاف ان کے سٹیٹمنٹ آ جائیں گے. سائٹ میپ آ جائے گا کہ جہاں پہ اوفینس کمٹ ہوا ہے جو اس کا میپ بنایا گیا ہے. MLC کو میڈیکل لیگل رپورٹ ہے, ڈیتھ رپورٹ ہے, اٹاپسی کی رپورٹ ہے, میڈیکل لیگل آفیسر نے تیار کی ہے وہ ساتھ ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ اس کو پرووائڈ کی جائے گی. اور اگر کوئی چیز فورنزک سائنس لیبارٹری میں گئی ہوئی ہے جس طرح کے ویپن ہے اور اگر ساتھ اس کے کوئی بلٹس گئی ہوئی ہیں, کوئی خول برآمد ہوئے تھے وہ گئے ہوئے ہیں, اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ ملزم کو بطور ثبوت دی جائے گی کہ یہ آپ کے فور یا اگینسٹ آئی ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ ویڈیوز, اگر کوئی CCTV ویڈیو ہے, اگر کوئی ویڈیو دوران تفتیش موبائل سے ریکور کر کے DVD پہ کنورٹ کی گئی ہیں اور فورنزک سائنس لیبارٹری کے ویریفائی ہو کے آئی ہیں اس سے, ان کی تمام تر ڈیٹیل DVD کی فورنزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ, وہ ویڈیوز اور وہ تصاویر اگر وہ چیٹ کی صورت میں ہیں, کوئی واٹس ایپ, تو وہ بھی پرووائڈ کی جائیں گی. فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, ایسے جتنے بھی مواد اگر اس کے خلاف یا اس کے حق میں تفتیشی افسر نے کلیکٹ کیے ہیں, کوئی لنکس ہیں, کوئی ویب سائٹ کا ہے, تو یہ سارے اس کو پہلے پرووائڈ کیے جائیں گے ملزم کو 265C کے تحت چارج فریم ہونے کے تحت کہ آپ یہ تمام تر ثبوت دیکھ لیں. اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ گلٹی ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ کہتا ہے جی میں گلٹی ہوں تو اسٹریٹ اوے اس کو عدالت چاہے تو سزا دے سکتی ہے کنفیشن کے طور پہ. اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ ثبوت دیکھ لی ہیں اور میں نے یہ سارے ثبوت دیکھ لی ہیں اپنے حق میں بھی اپنے خلاف بھی جو مواد تفتیشی افسر نے اکٹھا کیا ہے, تو اس کے تحت یا میں بے گناہ ہوں, میں نے وہ گلٹی پلیڈ نہیں کرتا, تو جو عدالت ہے وہ آگے پروسیڈ کرتی ہے, چارج فریم کرتی ہے. اس میں 7 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے اس کو کہ یہ کاپیز ہیں آپ کے پاس, DVDs ہیں, چاہے ملزم انڈر کسٹڈی ہو چاہے ملزم بیل پہ ہو, دونوں صورتوں میں یہ مینڈیٹری ڈیوٹی ہے کورٹ کی کہ یہ تمام چیزیں اس کے ہینڈ اوور کی جائیں. 7 days کا منیمم ٹائم ہے جو کہ ملزم کو ملنا چاہیے کہ وہ اس کو تھورولی پڑھ لے, دیکھ لے اور پھر یہ فیصلہ کرے کہ میں گلٹی ہوں یا نہیں ہوں. وہ کیا ملزم اپنے بارے میں رائے قائم کرے یا کوئی ڈیفینس اس نے لینا ہے تو وہ لے, اگر گلٹی پلیڈ کرنی ہے تو وہ کرے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے دیکھ لیا, میں اس میں گناہ گار ہوں لہٰذا مجھے سزا دی جائے. وہ کہتا ہے نہیں جی میں اس کیس میں اور ان ثبوتوں میں گناہ گار نہیں ہوں جو آپ نے پرووائڈ کی ہیں مجھے, لہٰذا مجھے بری کیا جائے. تو پھر عدالت ٹرائل شروع کرے گی. اور یہ ایک ایسا میٹیریل قانون کا کلوز ہے, اگر یہ فلفل نہ کی جائے تو صرف اسی سول بیس پہ ہائی کورٹ سے کیس دوبارہ ریمانڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کیوں نہیں کیے ملزم کو, کہ وہ کم از کم ان کو دیکھ لیتا اور اپنا ڈیفنس لے لیتا ان پہ, یا وہ گلٹی پلیڈ کر لیتا. یا یہ اگر نہیں ہوں گے تو یہ مٹیریل ارریگولیرٹی اور انلیگیلٹی کنسیڈر ہوگی جو ٹرائل کو ویشیٹ کر دے گی. تو ٹرائل اس صورت میں آ کے ملزم پہ دوبارہ ٹرائل کرنا پڑ جائے گا سارا عدالت کو, اور جتنی ایفرٹ ہوگی ساری ویسٹ اور فروٹلیس جائے گی. اس بارے میں نہ صرف ملزم کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے بلکہ کمپلیننٹ اور پراسیکیوشن پہ اس کی زیادہ ذمہ داری آتی ہے اور ان کے وکلا پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ فار اور اگینسٹ جو اکیوزڈ ہے اس کو دیں. ملزم اور مدعی اور پروسیکیوٹرز
اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جو 265C کے تحت ڈاکومنٹس اور ادر ایویڈنس فار اینڈ اگینسٹ پرووائڈ کیے گئے ہیں وہ مکمل ہوں. بعد میں 342 کے اسٹیٹمنٹ میں کسی جرا کے دوران اگر ملزم کے وکیل نے یہ آبجیکشن ریز کر دیا اور ہائی کورٹ میں جا کے اس کا فیصلہ ہو گیا, یا لوور کورٹس بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ یہ پہلے نہیں پرووائڈ کیا جائے, چارج دوبارہ فریم کیا جائے اور پھر چارج سے کیس نیا سٹارٹ کیا جائے. مزید قانونی معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے. عبدالخالق بٹی ایڈوکیٹ, ہائی کورٹ. اللہ حافظ.